السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت کلام مجید سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز ہوگا۔ قرأت کے لیے میں حافظ اعجاز انصاری کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم علماء کرام، معزز مہمان، آج کی یہ محفل ہم تمام کے لیے بڑی مسرت اور خوشی کی محفل ہے۔ الحمدللہ آج جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے لیے یہ اعزاز حاصل ہے کہ جمعیت کے لیے ہمارے جناب محمد عارف صاحب کے توسط سے تفصیلی گفتگو کے بعد حنیق قاضی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے جمعیت کو ایک گاڑی ہدیہ کی گئی ہے، اور یہ گاڑی کا مقصد جہاں پر فلیٹس وغیرہ میں غسل وغیرہ کی، میت کو غسل دینے کی سہولت نہیں ہے، مسائل ہیں، ویسے مقام پر یہ گاڑی جائے گی اور وہیں پر غسل دے کر آئے گی۔ ہماری یہ دیرینہ خواہش تھی، ویسے جمعیت اہل حدیث یہاں پر بہت سارے سوشل ایکٹیویٹیز میں ہے۔ آپ یہ دائیں جانب جو دیکھ رہے ہیں، ہیلپنگ ہینڈ اور سیڈز کی جانب سے ڈائلیسس سنٹر شروع کیا گیا۔ تقریباً اس کو 4 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے اس سنٹر میں 10 بیڈ موجود ہیں، اور پھر کسی سے 1 روپیہ بھی یہاں سے نہیں لیا جاتا، اور اب تک الحمدللہ 5,61,00,000 لاکھ روپئے لوگوں کے محفوظ کر چکے ہیں ڈائلیسس میں، اور 20,000 آدمی اب تک ڈائلیسس یہاں سے کرا چکے ہیں۔ اور پرسوں اس کی تقریب تھی، عثمانیہ دواخانے کے سپرنٹینڈنٹ بھی یہاں پر تشریف لائے تھے، اور وہ یہاں کے ایکٹیویٹیز کو دیکھے، جمعیت کے دفتر کا معائنہ وغیرہ کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ اگر کڈنی کا تبدیل کرانا ہے تو آپ بالراست عثمانیہ ہاسپٹل سے رجوع ہو سکتے ہیں اور مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وہ لیڈی تھے، انہوں نے کہا کہ میں بھرپور آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یہاں کے پیشنٹ سے بھی ملاقات کی تو کئی پیشنٹس اس کے لیے تیار بھی ہوئے، اور اب تک کئی پیشنٹس کے وہ لوگ خدمات بھی انجام دے چکے ہیں، اور کئی لوگ اپنا نام بھی لکھائیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی مکمل وہ لوگ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اس کے علاوہ جمعیت کے تحت 2 ایمبولنس بھی ہے جو مریضوں کے دواخانہ منتقلی کے لیے یا ڈیڈ باڈیز وغیرہ لانے کے لیے. اصولی طور پر آج ہمارے دونوں ایمبولنس یہاں پر رہنے والے تھے، لیکن مسئلہ 3 میتوں کو غسل کا تھا اور دواخانوں سے لانا تھا، تو ہم نے پہلے اس کو ترجیح دی. ہمارے اس پروگرام سے اہمیت وہ کام تھا، تو اس وقت ہمارے دونوں ایمبولنس سروس میں لگے ہوئے ہیں. ایک تو سامنے کے حصے میں جہاں پر غسل خانہ ہے وہاں پر پہنچ چکی ہے، وہاں پر غسل جاری ہے، اور دوسری ایمبولنس شاید کیئر ہاسپٹل سے نکل رہی ہے، وہ بھی کچھ دیر میں یہاں پر آئے گی. آپ کو مختصر طور پر بتا دوں، جمعیت اہل حدیث کے تحت کورونا میں پورے شہر میں ہمارے ایمبولنس گھومتی رہی اور پیشنٹس کو منتقلی کا کام بھی انجام دیے، اور ان کو جن کا انتقال ہو گیا تھا یہاں پر ہم لوگ ہمارے والنٹیرس، جن میں اس وقت یہاں پر عمر تنہا ہے، سامنے آؤ. ہاں الحمدللہ یہ گاڑی بھی چلا لیتے ہیں اور غسل وغیرہ بھی دے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی ہیں، اور میتوں کو لانے اور ان کی پوری تیاری اور اس کے بعد تدفین کا انتظام بھی الحمدللہ آپ لوگ اپنے طور پر کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی میت کو بیرون ملک بھیجانا ہے تو اس کی بھی مکمل تیاری یہیں پر ہو جاتی ہے. AIG ہاسپٹل سے تعلقات ہیں، فون کرنے پر وہاں کی ٹیم آتی اور پورے کام انجام دے دیتی، اور بالکل معمولی قیمت پر یہ کام انجام دیا جاتا، معمولی قیمت پر. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا، کسی اور جماعت سے تعلق رکھنے والے تھے، کہیں سے میرا نمبر ملا اور وہ مجھے فون کیے، تو میں ان کو بتایا انشاءاللہ ہمارے پاس یہ کام ہو جائے گا، اور آنن فانن وہ کام ہو گیا. بڑے متاثر ہوئے اور جمعیت کا وہ شکریہ بھی ادا کیے، اور فرصت کے اوقات میں آ کر ذمہ داروں سے ملاقات کا وعدہ بھی کیے. تو الحمدللہ جمعیت کی جانب سے 2 ایمبولنس کی سروس جاری ہے، دونوں ایمبولنس چل رہے ہیں، اور جو بالکل مستحق ہے، غریب ہے، ان سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا. جو دینے کے قابل ہیں ان سے بھی جتنے ہمارے اخراجات ہو رہے ہیں اتنی ہی رقم ان سے لی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور ہمارے پاس گاڑی ہے جو سامان لانے لے جانے کے لیے یا ضرورت کے تحت احباب کو کسی مقام پر پہنچانا ہے تو اس کا بھی کام انجام دیا جاتا ہے. اسکریپ کی بھی گاڑی ہمارے پاس ہے، اور ہمارے آصف صاحب بھی یہاں موجود ہیں. آصف صاحب شاید اٹھ کے، ہاں پیچھے آصف صاحب ذرا 1 منٹ خالی آئیے، سامنے آئیے. یہ الحمدللہ ہمارے معاون ہے، ہمارے ساتھ کام انجام دیتے ہیں. ماہانہ 100 غریبوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، جو ہمارے آصف صاحب اور ہمارے طاہر عمری صاحب آپ دونوں کی خدمات اس میں رہتی. ہر مہینہ آپ لوگ پوری امانت داری کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ 100 لوگوں کو وظیفہ کی تقسیم کا کام آپ کے ذریعے سے ہوتا. ہر مہینے کے پہلے جمعہ میں وظیفہ تقسیم ہوتا، اور دوسرے جمعہ میں تقریباً 35 سے 40 لوگوں کو جو بیوہ ہے، کورونا میں جو انتقال کر گئے، ایسے بیواؤں کو راشن کی تقسیم ہے. اور کچھ ایسے احباب ہیں تقریباً ان کی بھی تعداد 35 ہے جو بیمار ہیں اور متعدی بیماری ہے، جلد راحت نہیں پا سکتے اور مالی پریشانی ہے. تو الحمدللہ وہ کام بھی ہمارے آصف بھائی کی نگرانی میں ہوتا. باقاعدہ آپ وقت سے پہلے آ کر سب کے کورس بنا لیتے، اور ان کے دوائیوں کا خرچہ بھی الحمدللہ کسی کو ان کی دوائیوں کے حساب سے 2000-3000 سے لے کے 7500-8000 تک بھی آپ کے ہاتھ سے وہ تقسیم ہوتے. الحمدللہ یہ جمعیت کی جانب سے یہ کام انجام دیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہمارے ایکٹیویٹیز ہے، یہ سب یہاں پر ذکر کرنا نہیں ہے، جو اس سے تعلق تھا میں رکھ دیا. عارف صاحب سے ہماری ملاقات بھی کئی مرتبہ، وہ جمعیت سے ذمہ داروں سے ملنا چاہ رہے تھے، بالآخر ہماری ملاقات ہو گئی. تو اس وقت آپ نے یہ گاڑی کے تعلق سے مسئلہ رکھا، ہم نے فوراً اس کو قبول کیا، اور الحمدللہ آپ کی یہ ٹیم جمعیت کو پیسہ ادا کی اور جمعیت سے یہ سارے امور انجام پائے. چاہتے تو آپ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ
آپ نے جمعیت کے تحت یہ کام انجام دیا، اور لگ بھگ یہ جو گاڑی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے لیے تقریباً 24 لاکھ تک خرچ ہو کے انشاءاللہ یہ گاڑی پورے شہر میں جہاں بھی ضرورت پڑے گی وہاں جائے گی، اور اس کے لیے ہم ڈرائیور کا بھی انتظام کر چکے ہیں، جہاں بھی ضرورت رہے گی یہ گاڑی وہاں پہنچے گی انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے عارف بھائی اور ان کی ٹیم کی جانب سے اس کی چابی جمعیت کے حوالے کی جائے گی۔ اس گاڑی کی تیاری میں ہمارے وجے کمار صاحب اوپر گئے، ٹھیک ہے، اور اس گاڑی کی مکمل نگرانی ہمارے عارف صاحب کرتے رہے، خریدنے سے لے کر مکمل تیاری تک عارف صاحب کے خدمات ہیں، اور ساتھ میں ہمارے عمر یہ وقتاً فوقتاً جا کے گاڑی تیار ہو رہی تھی اس مقام پر یہ دیکھ رہے تھے، اور اس کے لیے پوری نمائندگی جمعیت کی جانب سے ہمارے ٹریزرر اسماعیل صاحب کر رہے تھے۔ جمعیت کی جانب سے پوری نمائندگی ہمارے ٹریزرر اسماعیل صاحب کی رہی۔ الحمدللہ آج یہ گاڑی ہمارے سامنے موجود ہے، انشاءاللہ اس کی سروس بہت جلد شروع کر دی جائے۔ چاہ رہے کہ ایک اے سی والی بڑی ایمبولینس بھی ہمیں چاہیے، آپ میں سے اگر کوئی اس کار خیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہوگا۔ 2 ہیں ایمبولینس، دونوں بھی چھوٹے ایمبولینس ہمارے پاس ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ محترم ذمہ داران جمعیت اہل حدیث حیدرآباد و سکندرآباد، دیگر مہمانان گرامی و حاضرین، موقع کی مناسبت سے کچھ نصیحتی باتیں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ سچائی ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اس دار فانی کو کوچ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس سچائی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک آیتوں میں بیان فرمایا۔ ان آیتوں میں سے ایک آیت وہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ہر نفس اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یقیناً تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو بھی اچھائی اور برائی ہم کریں گے آخرت میں پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی، جس کو جہنم کی آگ سے دور رکھا گیا، جنت میں داخلہ مل گیا، یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ اور دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا ساز و سامان ہے۔ اس ہری بھری دنیا کو دیکھ کر، اس میٹھی دنیا کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے جانا نہیں ہے۔ سچائی یہ ہے کہ یہاں سے ہر انسان کو جانا ہے۔ معزز حاضرین، اسلام حقوق کا دین ہے، حقوق کی وضاحت کرنے والا دین ہے۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے رسول کے حقوق، قرآن کے حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوس کے حقوق، یہاں تک کہ راستے کے حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ اور ان حقوق میں میت کے بھی حقوق ہیں۔ میت کے حقوق کیا ہیں؟ میت کے حقوق میں ایک حق یہ ہے، اگر کسی کے جانکنی کا عالم ہو، کوئی آخری سانسیں لے رہا ہو، اس موقع پر بھی اچھی باتوں کی تلقین کرنا، توحید کی تلقین کرنا، کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا، یہ میت اور محتضر کا حق ہے۔ اور اسی طرح جب روح قبض ہو جائے
تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کا منہ بند کر دیا جائے اگر کھلا ہے، آنکھیں بند کر دی جائیں، ہاتھ اور پیر سیدھے کر دیے جائیں۔ اور حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ انتقال ہونے والے انسان کے غسل کا انتظام کیا جائے۔ غسل کرانا اور یہ میت کو غسل دینا بہت بڑی نیکی ہے، تو غسل یہ میت کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ کفن پہنانا میت کا حق ہے، اور نماز جنازہ پڑھنا میت کا حق ہے، یہاں تک کہ قبرستان پہنچانا اور تدفین عمل میں لانا یہ بھی میت کا حق ہے۔ اور میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ انتقال کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے، دعائے مغفرت اور دعائے خیر کی جائے، میت کی جانب سے صدقہ اور خیرات کیا جائے، اور اسی طرح سے میت کے دوستوں کے ساتھ اور سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر برتاؤ کیا جائے۔ تو حقوق کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو بہرحال جس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہ موبائل وین جو غسل کے لیے صاحب خیر نے جمعیت کو عطیہ اور تحفہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عطیے کو قبول فرمائے، اور ان کے لیے میزان حسنات میں اللہ تعالیٰ میزان حسنات میں نیکیوں کو شامل فرمائے۔ رب کریم اس طرح کے نیک کام کرنے کی تمام کو توفیق عطا کرے۔ اخیر میں ایک حدیث یاد آتی ہے، ترجمہ یہ ہے، جب انسان وفات پاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسے اعمال ہیں کہ وفات پانے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، ایسی نیکی جو تا دیر باقی رہنے والی اور اس سے بہت دیر تک لوگ فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، تو وہ نیکی انسان کو وفات کے بعد بھی کام آتی ہے۔ ان نیکیوں میں ایک نیکی یہ موبائل وین جو میتوں کے غسل کے لیے دی گئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور دوسری نیکی یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کے علاوہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرا یہ ہے کہ انسان جب وفات پا جائے اور اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے تو یہ دعا کا سلسلہ اور صلہ برابر میت کو ملے گا۔ بہت زیادہ باتیں نہ کہہ کر میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور مجبوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ جزاکم اللہ خیر۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ قابل قدر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کے امیر صاحب مولانا شفیق عالم خان صاحب حفظہ اللہ، امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد، مولانا ابو الحسن پرتاپ گڑھی صاحب ناظم شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد، اور مولانا سید آصف عمری صاحب نائب امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد، اور دیگر نائبین اور اراکین عاملہ شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد، اسٹیج پہ تشریف فرما تمام ذمہ داران اور ہمارے جو خاص مہمان ہیں جو یم یم کے جو ذمہ دار یہاں آئے ہیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کے میں شکر بجا لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے توفیق کے بعد ماشاء اللہ آج یہاں ہم تمام جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں جمع ہونے کا بہت بڑا مقصد ہے، وہ ہے ایک کار خیر کا کام آج انجام دیا جا رہا ہے، اور اس موقع پہ جناب عارف صاحب ان کے تمام ساتھیاں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور ماشاء اللہ ابھی ہمارے مولانا عبدالرحیم مکی حفظہ اللہ صدر علماء بورڈ نے یعنی بڑے جامع بہت ہی پرمغز خطاب فرمائے، اور ہم سب کو جھنجھوڑنے والی باتیں تھیں۔ یعنی انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا سے ایک دن جانا ہے، دنیا میں کوئی رہا نہیں، رہے گا نہیں۔ دنیا میں بڑی سی بڑی شخصیات
دنیا میں آئے ہیں اور کوئی نہیں رہا، لیکن ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ آج ہمارے جناب عارف صاحب نے اللہ کے لیے جمعیت اہل حدیث کو آپ ایسا ایک تحفہ پیش کے ہدیہ دیے ہیں، وہ ہے موبائل غسل، یعنی کہ آپ کا بیان جو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ کیونکہ آج شہر کے اندر جو فلیٹس میں جو رہتے ہیں، مکانات، یعنی پہلی منزل دوسری، اس طریقے سے لوگوں کو کفن نہلانے کے لیے بڑی دقت ہو رہی، بڑی پریشانیاں ہیں۔ اس کے لیے آج آپ نے جو اس کام کو انجام دیا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی آپ کو بہترین اس کا اجر عظیم سے نوازے۔ اور خاص طور پہ شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد نے آپ ہمیشہ یعنی کہ رفاہی کاموں کے اندر بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، اور اس وقت پورے ہندوستان کے اندر حیدرآباد میں جو شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد جو کام انجام دے رہے ہیں، رفاہی کام، خدمت خلق، انسانی خدمت، جیسا کہ ابھی ڈائلسس کا مسئلہ ہم سنے ہیں، اور اسی طریقے سے بہت سارے امور انجام دے رہے ہیں خدمت خلق۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ واقعی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ اس کے بعد ہی دیگر شہروں کے اندر ایک کام انجام دیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اللہ تعالیٰ انسانی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آج جو جس چیز کی ضرورت تھی، جو جہاں غسل دینے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر یہ وین جائے گی، وہاں غسل کا انتظام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بہرحال ماشاءاللہ ہم سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہم کو مال دیے ہیں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کا جب مال اللہ نے جب دیے ہیں، اس مال کو اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً ضرورت کے حساب سے انسان اپنے بھائیوں کے لیے خدمت بھی کرے، اور ہماری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ بہرحال بہت ہی خوشی کے بعد اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ نے اس کام کو انجام دیا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جناب عارف صاحب ان کی تمام ٹیم کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے، اور آپ کے تمام متعلقین کو اس کا اجر عظیم سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہماری زندگی عطا فرمائے۔ بہرحال چند باتیں تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آج کا موقع ہے، جو وقت ہے آج، میں سب سے پہلے اس جو غسل ویان کو
جو ڈونیٹ کریں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ کئی ایسے لوگ ہیں الگ الگ قسم کے ڈونیٹ کرتے ہیں، مگر اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں پہلی مرتبہ یہاں پر خاص طور سے جو ہمارے شفیق عالم صاحب ہے صدر اہل حدیث کے، ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ جہاں تک ہو سکتا ان کی کافی کوشش کی وجہ سے جو سامنے والے جو ڈونیٹ کرتے ہیں ان کو تمام تفصیلات بتانے کے بعد آج الحمدللہ ایک بڑی اہل حدیث کی جانب سے جو غسل بیان کو، جس کے اندر تمام چیزوں کی سہولت دی گئی، جس کے اندر گیزر ہے، پانی کے شاورز ہے اور دیگر چیزوں کی یہاں پر اس بیان کے اندر کافی سہولت ہیں۔ اور آج کے جو ماحول میں خاص طور سے کئی ایسے علاقے جات ہے، چاہے وہ ہمارے ٹولی چوکی الاسناد کالنی ہو یا لنگروس پینشن پورا ہو یا گولکنڈہ جمالی کنٹا قبرستان ہو یا دیگر قبرستان کے اندر، وہاں پر غسل کا جو انتظام کرتے ہیں، مگر آج کے ماحول میں جو بڑے بڑے اپارٹمنٹس ہو یا کالونیز کے اندر، جہاں پر بھی کئی جگہ پر اعتراض ہوتا ہے جو اپارٹمنٹ کے اندر غسل دینے کے تعلق سے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو بیان کی وجہ سے جو اپارٹمنٹ میں رہنے والے یا کالونیز کے اندر رہنے والے ان کو کافی سہولت ہو سکتی ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ جناب شفیق عالم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی تمام ٹیم کو، اور جو خاص طور سے جس نیت سے جو بیان کو ڈونیٹ کریں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام مشکلات کو اللہ تعالیٰ ان کی وہ صحت سے اور تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ میں پھر ایک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مختصر بات MLA صاحب کے علم میں لا رہا ہوں، ہم لوگ جو کام شروع کیے اس کی دو وجوہات بنے۔ ایک یہ کہ ایک غیر ملکی لڑکی ریتی بولی کے پاس انتقال ہو گیا اور وہ گھر والے صاحب میت کو گھر میں لانے سے انکار کر دیے۔ اس وقت ہمارے پاس بھی غسل خانہ نہیں تھا، کافی تکلیف ہوئی۔ روڈ کے اوپر ڈیرا ڈال کے اطراف سے اس کو پیک کر کے روڈ کے اوپر اس لڑکی کو غسل دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم کو شدت سے احساس ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہم اس کا انتظام کرنا۔ اور دوسری بات، نظام آباد کی ایک لڑکی، معصوم لڑکی تھی، باپ آٹو چلانے والا، اس کا انتقال ہو گیا عثمانیہ ہاسپٹل میں، اور کئی مسجدوں کے پاس گئے، کوئی اس بچی کو غسل دینے، کفن دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتفاق سے تلاش کرتے کرتے رات میں 11:30 بجے کے ٹائم پہ مرکز کے پاس آ گئے، ہم لوگ موجود تھے۔ رونا شروع کر دیے بچی کے والد، کہاں لے کر جاؤں میت کو میں، کوئی غسل دینے والا، کفن پہنانے والا نہیں ہے۔ تو اسی وقت یہاں پر اس کے غسل کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد جمعیت کو شدت سے احساس ہوا، الحمدللہ غسل خانہ تعمیر کیا گیا۔ اب اس وقت 3 میتوں کا غسل وہاں پر ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ روزانہ میتیں یہاں پر آ رہی ہیں۔ کئی ایسے فلیٹس ہیں اور کئی ایسے مالک مکان ہیں جو میتوں کو گھر میں لانے اور غسل دینے سے بالکل روک رہے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے سہولت مہیا کی گئی ہے، اور بلا کسی مسلک و مذہب سارے لوگوں کو ہمارے غسل خانے میں غسل دینے کی مکمل اجازت ہے، نماز پڑھانے کی اجازت ہے۔ اور بیرونی ملک جو رہنے والے ہیں ان کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ہماری یہ سروس ہے۔ الحمدللہ اس میں آپ لوگوں کا بہت بڑا تعاون ہے، خصوصاً وقتاً فوقتاً ہمارے MLA صاحب سے ہم کئی کام لے لیتے ہیں، اور کئی مسائل میں ہمارے کارپوریٹر نصیر صاحب سے ہم مشورہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کا جمعیت کو بڑا تعاون ہے، ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کا جو اس اہم نشست میں شریک ہوئے تہ دل سے مشکور ہوں، جمعیت کے تمام ذمہ داران اور اراکین عاملہ کی طرف سے، کہ آپ نے ایک جمعیت کے ایک بڑے مستحسن اقدام پر آپ نے شرکت کر کے جمعیت سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا ہے اور تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ آپ تمام کا تہ دل سے شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ہے، حالانکہ ہمارے پاس جگہ ہے غسل کی، لیکن ہمارے محلے میں کچھ غسل والے اتنے وہ ہیں کہ میں سیٹسفائی نہیں ہوں ان کے اس سے۔ جی 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 تو آپ لوگوں سے بس یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہو تو اگر آپ لوگ زحمت کریں تو بس غسل آپ لوگوں کے ذریعے سے ہو۔ ماشاء اللہ، پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم
آپ کی عمر طویل کرے تاکہ آپ اس طرح کے خیر اور بھلائی کے کام اور صدقہ جاریہ کرتے رہیں. اور بہرحال مرنا تو سب کو ہے. انشاءاللہ آپ نے جو کچھ یاد دلایا ہے، اگر ہم زندہ رہیں گے، آپ سے پہلے نہیں گئے تو ضرور انشاءاللہ اس پر پوری کوشش کریں گے. لیکن آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آپ اپنے آل اولاد کو بھی ایک وصیت کر دیں، کوئی تحریر لکھ کے دے دیں کہ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد سکندرآباد کی جو مسجد ہے وہاں انشاءاللہ ہمارا غسل دیا جائے اور وہاں پر نماز جنازہ پڑھائی جائے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی. ورنہ آخر وقت میں ہوتا کیا ہے، سب جذبات میں مغلوب ہوتے ہیں اور بچوں کو کچھ یاد نہیں رہ جاتا ہے. میرے والد نے کبھی ایسا تو ہم سے نہیں ذکر کیا تھا، اور پھر ہم لاکھ کوشش کریں لیکن لوگ راضی نہیں ہوتے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو آپ ضرور اس کی وصیت بچوں کو کر دیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ بڑی سہولت کی بات ہے، الحمدللہ ایک ہی جگہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ایک صاحب ہمارے پاس ابھی اس وقت یہیں پر غسل ہونا اور جنازہ وغیرہ پڑھانا، بلکہ ایڈوانس میں وصیت لکھ کر اپنی رقم بھی یہاں پر جمع کرا دیے جو ہمارے اکاؤنٹ میں موجود ہے بیت المال کے اندر. تو ایسے بعض لوگ ایسی نصیحتیں بھی کرتے. الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب جو جماعت کے بزرگ عالم تھے، 3 وصیتیں وہ کیے تھے کہ ایک یہ کہ میرا جنازہ مرکز کی مسجد میں پڑھانا، اور غسل کے لیے مجھے بتائے تھے میں غسل دینا، اور میری نماز جنازہ کے لیے عبدالرحیم مکی صاحب یا صفی احمد مدنی صاحب، یہ دونوں میں سے کسی ایک کو مقرر کرنا. تو الحمدللہ ان کی تینوں وصیتیں مکمل ہوئی. غسل دینے کا موقع مجھے ملا، پھر اس کے بعد جنازہ یہیں پر لایا گیا اسی مسجد میں، اور صفی احمد مدنی صاحب موجود تھے. صفی احمد مدنی صاحب کی امامت میں جنازہ ادا کیا گیا. تو اگر آپ وصیت کرتے ہیں، ایسا آپ کا ارادہ ہے تو آپ بالکل وصیت کر سکتے ہیں، ہونا بھی چاہیے ایسا. جی، اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور سب سے پہلے میں ہمارے ایم ایل اے صاحب کا بھی مشکور ہوں. آپ اپنی مصروفیات کے باوجود اس وقت آپ بنجارہ ہل سے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ ہماری دعوت کو فوراً قبول بھی کیا اور آپ تشریف بھی لائے. اللہ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ. اگر لوگوں کا کوئی مشکور نہیں تو وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. تو میں جو ہوں سب سے پہلے جنہوں نے یہ صدقہ جاریہ کا کام کیا ہے میں ان کا مشکور ہوں، اور پھر اس کے بعد ایم ایل اے صاحب اور ان کے دیگر جو ہے ایم آئی ایم سے متعلق جو احباب یہاں تشریف لائے سب کا مشکور ہوں کہ یہ تمام بہت ہی مصروف اور انتہائی مشغول لوگ ہیں، لیکن ہماری دعوت پر لبیک کہے. اللہ آپ تمام کے آنے کو قبول فرما لے، اور آپ تمام جمعیت کے احباب عاملہ کو ہوں، شورا کو ہوں، ذمہ دار سب کا مشکور ہوں. بارک اللہ فیکم وجزاکم اللہ فی الدارین خیرا. محمد شاہ نواز صاحب یہ گولکنڈہ کے رہنے والے ہیں. ان کے اہلیہ ہمارے پاس غسل کے فرائض انجام دیتے. رات ہو یا دن کسی بھی موقع پر جیسا آپ کو فون کر دیا گیا آپ اپنی اہلیہ کو لے جاتے اور وہاں پر الحمدللہ غسل دے دیا جاتا. رات میں ہو یا دن میں ہو، کسی بھی 24 گھنٹے آپ لوگوں کی خدمات جاری ہیں. اللہ قبول فرمائے. اس کے علاوہ بھی اور بھی ہمارے پاس ہے ایمرجنسی، اگر ایسے موقع آ جائے تو 2-3 غسالہ بھی موجود ہیں اور غسل دینے والے مرد حضرات بھی موجود ہیں جو اینی ٹائم غسل کے لیے تیار رہتے ہیں. اور بالکل معمولی قیمت پر غسل دیا جاتا، کفن دیا جاتا. اور کفن ہم کو جو خریدی قیمت ہے اسی قیمت پر کفن دیا جاتا. اس میں 1 روپیے کا کسی کو لین دین کا حق حاصل نہیں ہے. جو کفن ہمارے کو آ رہا وہی قیمت پر دیا جاتا. اگر کوئی مستحق ہے تو ان کے لیے بالکل مفت ہے.